بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے عثمان اور ابھی آپ موجود ہے گلوری آرکیٹیکٹ کے پلیٹ فارم پہ۔ جس جگہ موجود ہوں یہاں سے مارگلہ روڈ اسلام آباد کی آ کے ختم ہوگی۔ یہاں سے ہم اب جا رہے ہیں B17 جو کہ سیکٹر ہے اسلام آباد کا B17، اور یہ جس روڈ پہ بھی میں جا رہا ہوں یہ ہے پشاور روڈ، اس کو GT روڈ کہہ لیں یا ٹیکسلا روڈ کہہ لیں۔ تو مارگلہ روڈ سے وہاں سے اس کا جو فاصلہ بن رہا ہے وہ B17 تک تقریباً کوئی اپروکسیمیٹ 1 منٹ کا فاصلہ ہے، یعنی 1 منٹ کی ڈرائیو ہے۔ اس کے بعد ہم B17 میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اگر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں B17 میں، FMC میں یا فیصل ہل میں، تو آپ کے پاس ابھی ایک اچھی اپرچونٹی ہے۔ تو ابھی ہم B17 کے گیٹ نمبر 1 میں داخل ہو رہے ہیں۔ جیسے ہی ہم گیٹ نمبر 1 میں داخل ہوتے ہیں تو میرے پاس جو پہلا بلاک آ جاتا ہے یہ آ جاتا ہے B بلاک کے ابھی ہم مین ڈبل روڈ پہ ہیں۔ سائڈ پہ ہمارے پاس کمرشل چل رہا ہے، یہاں پہ ساری کمرشل بلڈنگز ہیں۔ لیفٹ پہ ہمارے پاس سارا ریزیڈینشیل ایریا ہے، تو رائٹ پہ بھی ہمارے پاس B بلاک ہے۔ یہ B بلاک کا سارا ایریا چل رہا ہے، یہاں پہ آپ کو بڑے پلاٹ مل سکتے ہیں، اور یہ ایک ڈیولپ سوسائٹی ہے۔ یہاں پہ آپ ہر طرح کا اس میں آپ کو ویو کرواؤں گا۔ ابھی ہم پہنچ گئے ہیں اربن ایج پہ، اربن ایج آفس میں۔ تو آپ یہاں پہ کسی وقت بھی تشریف لا سکتے ہیں اور ہماری سروسز لے سکتے ہیں۔ پھر یہاں سے ہم اپنا کمپلیٹ اس ویڈیو میں ٹور کریں گے، تفصیلات دیکھیں گے B17 کی۔ ہم ساری سوسائٹیز کا جائزہ لیں گے کہ یہاں پہ ہمیں کیا کیا سہولیات اویلیبل ہے۔ تو اس کا A بلاک ہے، B بلاک ہے، C بلاک ہے اس کا، اور اس کے علاوہ اس کا D بلاک ہے، E بلاک ہے، F بلاک ہے اور G بلاک ہے۔ تو جو اس کا A بلاک ہے، مثلا اگر آپ اس کی سوسائٹی میں، جیسے میں ابھی گیٹ نمبر 1 سے داخل ہوا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس B بلاک ہے۔ اسی طرح جب آپ گیٹ نمبر 2 سے داخل ہوتے ہیں تو آپ کے پاس رائٹ سائڈ پہ A بلاک آ جاتا ہے اور لیفٹ سائڈ پہ B بلاک آ جاتا ہے۔ تو جو اس کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہم GT روڈ یا ٹیکسلا روڈ یا پشاور روڈ جو اسلام آباد سے ٹیکسلا کی طرف جاتی ہے، اسی کے اوپر اس کے یہ دونوں گیٹ واقع ہیں۔ اب اگر آپ سوسائٹی کا جائزہ لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو گیس، پانی، بجلی اور اس کے علاوہ آپ روڈز کی حالت دیکھ لیں، آپ کو کارپیٹڈ روڈ ملیں گی۔ یہ ایک ڈیولپ سوسائٹی ہے، نہ کہ یہ ابھی کوئی نان ڈیولپ سوسائٹی ہے۔ یہاں پہ اس کو لانچ ہوئے بھی کافی سال ہو چکے ہیں، یہاں پہ اب رہائشیں ہیں، لوگ رہ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ سب سے بڑے مزے کی بات جو ہے وہ ہے گرین انفراسٹرکچر، اس کو بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے۔ آپ کو یہاں پہ زندگی گزارنے کا مزہ اسی میں ہے جب تک آپ کو لائف میں ایک ایئر جو ہے وہ فریش ایئر، ایک فریش موسم نہیں نہ ملے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس میں اس کا بہت بڑا خیال رکھا گیا ہے، آپ کو پھول پودے جو کہ سوسائٹی کی طرف سے بھی پلانٹڈ آپ کو ملیں، تو تاکہ آپ یہاں پہ رہیں اور ایک اچھی فضا میں آپ رہیں، تو جو کہ صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب اس کے علاوہ یہاں پہ آپ روڈز کا اگر جائزہ لیتے ہیں، کوئی ہمارے عام گلی محلے کی طرح اس کی روڈز نہیں ہیں، باقاعدہ کارپیٹڈ روڈ ہے اور اس کی ایک اچھی کنڈیشن ہے۔ تو ابھی یہ میں سارا B بلاک آپ کو وزٹ کرا رہا ہوں، B بلاک کی سارا ریزیڈینشیل ایریا اور اس کا مین ڈبل روڈ، اس کا کمرشل ایریا، تو تاکہ یہاں پہ یہ میں آپ کو پورا بلاک تو وزٹ نہیں کرا سکا، کیونکہ اگر میں بلاک پورا آپ کو وزٹ کراتا ہوں تو یہ میرے لیے پھر بہت بڑی ویڈیو بن جاتی ہے، کیونکہ ابھی بھی یہ تقریباً 1.5 گھنٹے کی ویڈیو تھی۔ میں نے اس کی سپیڈ جو ہے وہ فاسٹ کی ہوئی ہے تاکہ اس کو میں تقریباً آدھے گھنٹے تک لے آؤں، ورنہ لوگ بہت زیادہ بور ہو جاتے ہیں۔ تو MR9 سے میں پھر تقریباً آ جاتا ہوں C بلاک میں۔ C بلاک میں بھی آپ کو یہاں پہ بھی بڑے پلاٹس ملیں گے، اور یہ بھی تقریباً سارا پوزیشن والا ایریا ہے، اس میں آپ کو سب پوزیشن والے پلاٹ ملیں گے۔ تو پلاٹ آپ کو ابھی یہ ہے کہ آنر سے ہی ملیں گے، یہ نہیں ہے کہ آپ کو سوسائٹی کی طرف سے ابھی کوئی آفر چل رہی ہے یا پھر اسکیم چل رہی ہے، کیونکہ سوسائٹیز کی اسکیمز ختم ہو چکی ہیں۔ تو ابھی یہ ہے کہ آپ نے اگر پلاٹ لینا ہے تو کسی مالک سے ہی، آپ نے پلاٹ کے مالک سے ہی بائی کرنا ہے۔ تو اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے جو بلاک G ہے اس کے اندر آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، ادروائز اگر آپ نے رہنا ہے تو آپ پھر کسی بھی ریٹ پہ کسی بھی بلاک میں یہاں پہ پلاٹ بائی کر سکتے ہیں۔ کیونکہ جب GT روڈ پہ ہم پہنچتے ہیں تو مارگلہ کی جو روڈ ہے ابھی اس کی افتتاح نہیں ہوئی ہے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو مارگلہ روڈ کا پورا وزٹ کروایا تھا، اور اس میں نے آپ کو تفصیل بتائی تھی کہ اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں
اور آپ چاہتے ہیں کہ ابھی پروفٹ آپ اٹھا لیں تو آپ B17 اس کے علاوہ اس کو ملٹی پروفیشنل، تو B17 کو ملٹی گارڈن کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ ملٹی گارڈن کا فیز 1 ہے، پہلا پروجیکٹ ہے. تو اس پوری سوسائٹی کو وزٹ کروانا بھی ایک یہ مقصد ہے کہ آپ ملٹی گارڈن کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو دیکھ لیں. ابھی آپ کے پاس ملٹی گارڈن میں 2 طرح کی انویسٹمنٹ کی اپرچونٹی ہے. ایک اپرچونٹی تو یہ ہے کہ اب اس میں میرے پاس اگر آپ ساتھ ساتھ ویڈیو میں یہ جائزہ لیتے جائیں تاکہ آپ کو ویڈیو میں بھی اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں کی جو ڈیولپمنٹ ہے میں اس کے اوپر بھی بات کروں گا. مطلب میرے پاس یہاں پہ پارکس آ رہے ہیں، یہ میرے پاس لیفٹ سائڈ پہ زو کا ایریا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ فٹ بال گراؤنڈ موجود ہے. اس روڈ کے اوپر میرے پاس تقریباً سارے جو ہیں وہ گراؤنڈز ہی ہیں. مطلب اس میں زو ہے، گراؤنڈ ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ فٹ بال پارک ہے، اور اس کے علاوہ کرکٹ کے لیے یہاں پہ گراؤنڈ ہے، فٹ بال گراؤنڈ ہے، اور بچوں کے پارک ہیں یہاں پہ. اس کے علاوہ اس میں یونیورسٹی ہے اور ہائی رائز بلڈنگز آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ اور بھی ایسے پروجیکٹ ہیں جو ابھی تک پینڈنگ پڑے ہیں، وہ بھی ہائی رائز بلڈنگ میں. مطلب وہ ایک مال، جو مال بڑے بڑے آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ تقریباً آپ کو جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ ہر طرح کا یہاں پہ ملتا ہے. تو ابھی اس چوک سے اگر آپ سیدھا مارگلہ کی طرف جاتے ہیں تو آگے میرے پاس FMC کی سوسائٹی آ جاتی ہے. تو FMC ہو گئی اور B17 ہو گیا، اور اس پہاڑی مارگلہ پہاڑی کے دوسری سائڈ پہ فیصل ہل ہے. تو میں آج آپ کو یہ ساری تفصیلات جو فیصل ٹاؤن، فیصل ہل اور ملٹی گارڈن کے نام سے جو فیز 2 ہے وہ ساری تفصیلات اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں، تاکہ اگر آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں فیصل ٹاؤن میں یا ملٹی گارڈن میں تو آپ کو اندازہ ہو کہ آپ جس جگہ انویسٹ کر رہے ہیں وہ آپ کی انویسٹمنٹ کتنی خاص ہے. تو اگر آپ ان پرانے سیکٹرز میں کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی پلاٹ لیتے ہیں تو اس میں ابھی 2 کیٹیگری ہے. ایک تو پوزیشن والے پلاٹ ہے اور ایک نان پوزیشن پلاٹ ہے. تو وہ آپ نے آنر سے بائی کرنے ہیں. تو ابھی اس وقت مارکیٹ کیونکہ کرائسس کی وجہ سے بھی نیچے ہے، اور یہاں پہ جو پاکستان میں صورتحال ہے اس کی وجہ سے بھی کافی زیادہ پراپرٹی کے ریٹ نیچے آئے ہوئے ہیں. تو ابھی 10 سے 15 لاکھ روپے تو آلریڈی مارکیٹ میں پرائس نیچے آئی ہے. تو یہ ایک بائی ٹائم ہے یہاں پہ. ابھی اگر آپ پراپرٹی بائی کرتے ہیں تو پھر مارگلہ کی روڈ کا افتتاح ہونے کی وجہ سے ان سوسائٹیز کو فائدہ ہونے والا ہے، کیونکہ ان کی ایکسیس اپروچ بہت زیادہ قریب بن جاتی ہے. پھر اس کے علاوہ جو دوسری بڑی اپرچونٹی ہے وہ ہے M2. اگر آپ B17 کا جو بلاک G ہے، F ہے، C ہے، یہ D ہے، یہ سارے کا سارا ہمارا M2 کے ساتھ لگتا ہے. M2 کے ساتھ لگنے کا فائدہ یہ نہیں ہے کہ یہ موٹر وے کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن یہاں سے ان کا ایک انٹرچینج جو کہ پلان ہو چکا ہے اور اس کی اپروول بھی ان کو مل چکی ہے. ابھی اس کی ایگزیکیوشن باقی ہے جو کہ G بلاک سے نکلے گا. تو میں ابھی آپ کو یہ جو سوسائٹی وزٹ کروا رہا ہوں یہ FMC ہے، فیصل مارگلہ سٹی کے نام سے ہے. اس میں بھی دیکھیں کہ سارے کے سارے پلاٹ ابھی کنسٹرکٹ نہیں ہوئے ہوئے. یہاں پہ بھی آپ کو کمرشل اور ریزیڈینشیل پلاٹ ملیں گے. تو یہ ایریا تو ہاتھوں ہاتھ چودھری مجید صاحب کا بکا ہے. تو اگر آپ ابھی لویسٹ پرائس پہ پلاٹ اٹھانا چاہتے ہیں تب بھی آپ کو یہاں پہ پلاٹ جو ہے وہ 50 لاکھ 55 60 مطلب چھوٹے پلاٹ کی اگر میں بات کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو ملیں گے. باقی اس کے علاوہ جو بڑے پلاٹ ہیں مطلب ان کی ورتھ مزید اوپر کی طرف ہی جاتی ہے، نیچے کی طرف نہیں ہے. لیکن اگر آپ فیصل ہل میں پلاٹ لیتے ہیں، فیصل ہل میں آپ کو پلاٹ تقریباً 35 36 37 سے بھی آپ کو ملے گا. باقی تو ابھی میری ایک پریفر یہی ہے کہ اگر آپ کسی سوسائٹی میں پلاٹ لے کے رہتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے بجائے آپ کسی گلی محلے میں پلاٹ لیتے ہیں اور کنجسٹڈ ایریا میں رہتے ہیں، کیونکہ ان سوسائٹیز کا ایک نام ہے اور ان کے پاس NOC موجود ہے. اور NOC کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو سروسز ملیں گی جس میں الیکٹرک ہے، پلمبنگ ہے، اور آپ کو گیس کی سہولیات ہیں. اس کے علاوہ پانی کی سہولیات ہیں، کیونکہ کوئی بھی سوسائٹی جس کی اپروول ہو جاتی ہے اس کا ایک سٹینڈرڈ ہے. تو لیونگ سٹینڈرڈ کے لحاظ سے آپ کو اگر سوسائٹی مل جاتی ہے پراپر، اس کے روڈز ہیں، انڈر گراؤنڈ اس کی الیکٹرکسٹی ہے، سیوریج کا سسٹم ہے، یہاں پہ ایک فضا اچھی ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ کالج یونیورسٹیز کا قیام ہے،
پھر بڑی مارکیٹ ہے، ایک کمرشل ایریا آپ کو مل جاتا ہے، نہ کہ ریزیڈینشیل ایریا میں کمرشل ہے۔ تو ریزیڈینشیل ایریا بھی مختلف کیٹیگریز میں بنایا جاتا ہے کسی بھی سوسائٹی کا، کہ جس میں 25-50 کے الگ کیٹیگری رکھی جاتی ہے، پھر 30-60 یعنی کہ چھوٹے پلاٹ ہیں، پھر 30-60 بڑے پلاٹ ہیں، 35-70 اس سے بڑا پلاٹ ہے، پھر اس کے بعد 14 مرلے کی کیٹیگری آ جاتی ہے، اور اس کے علاوہ 1 کنال کی ہے، 2 کنال کی ہے۔ مثلا آپ کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے آپ کے حساب سے آپ کو ملے گا۔ جو چھوٹے لوگ ہیں وہ چھوٹے ایریا میں رہنا پسند کریں گے، جو بڑے لوگ ہیں ان کا لیونگ سٹینڈرڈ ان کو اس حساب سے ملے گا۔ ان کی جو پلاٹ کے باہر روڈز ہیں وہ بھی بڑی ہیں، چھوٹے جو چھوٹی 25-50 کے پلاٹ ہیں ان کے مطلب 40 فٹ کی کم از کم ان کو روڈ ملتی ہے۔ تو یہ ایک اچھا لیونگ سٹینڈرڈ ہے، آپ کو ان اپرچونیٹیز کو اویل کرنا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر ابھی آپ شوق رکھتے ہیں کہ آپ کسی سوسائٹی میں پلاٹ لے لیں، تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ اگر آپ فیوچر میں 5 یا 6 سال کے لیے ایک تو اپنا پیسہ بھی بچانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ اپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے جو فیز 2 اوپن ہوئے، جیسے کہ ملٹی گارڈن کا بھی فیز 2 لانچ ہوا ہے، اور وہ ٹھلیاں سے اس کی ایکسیس ہے، وہاں پہ آپ کو سارا سوسائٹی زون ایریا ملتا ہے۔ تو اس کی ابھی بکنگ چل رہی ہے۔ بکنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ کو وہاں پہ قسطوں پہ پلاٹ مل رہے ہیں، یعنی ابھی آپ ڈاؤن پیمنٹ دیں گے اور 4 سے 5 سال آپ قسطیں پے کرتے رہیں گے۔ جب یہ سوسائٹیز شروع ہوئی تھی اور ان کا بھی یہی پلان ہوا کرتا تھا، یہاں پہ 18 سے 20 لاکھ کا پلاٹ انہوں نے سیل کیا ہے۔ لیکن اگر ابھی آپ ان ایریاز میں پلاٹ لیتے ہیں تو پلاٹ کیا آپ کو ابھی 18 سے 20 لاکھ کا ملے گا؟ ڈیفینیٹلی نہیں، یہاں پہ آپ کو 50, 60, 70، یہ میں چھوٹے پلاٹ کی بات کر رہا ہوں، بڑے کی نہیں، بڑے پھر کروڑوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں، جب آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے تو اس وقت اویل نہیں کرتے، لیکن جو لوگ اس شعبے سے وابستہ ہیں، جیسے کہ انویسٹر حضرات ہیں، جو لوگ جانتے ہیں، تو ان لوگوں نے اپنی انویسٹمنٹ رکھی ہوتی ہے، پھر وہ چیزیں بائی کر لیتے ہیں مارکیٹ میں، تو جو اینڈ یوزر ہے اس کے پاس پھر کافی زیادہ مال نہیں آتا، وہ ایک ڈیولپ سوسائٹی کی طرف جاتا ہے، اس کو دیکھتا ہے، ہاں جی اب یہاں پہ کام شروع ہو رہا ہے، تو وہاں پہ اپنا پلاٹ وغیرہ بائی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ اس کے پاس اتنا ہی پیسہ ہوتا ہے کہ وہ پلاٹ بائی کر سکتا ہے، پھر اس کے اوپر کنسٹرکشن کے پیسے نہیں رہتے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ابھی آپ فیصل ٹاؤن فیز 2 میں، ملٹی گارڈن فیز 2 میں پلاٹ بک کروائیں، وہاں پہ آپ اپنی قسطیں وغیرہ دیتے رہیں، اگلے 4 سے 5 سالوں میں آپ پلاٹ کے مالک بن جائیں گے۔ یہی پلاٹ آپ کو اگر 25 سے 30 لاکھ میں پلاٹ پڑ رہے ہیں، تو پھر آنے والے وقت میں کیا یہ آپ کو 25 سے 30 لاکھ روپے کا پلاٹ ملے گا؟ ڈیفینیٹلی نہیں، کیونکہ اس وقت سوسائٹی ڈیولپ ہو چکی ہوگی۔ چل رہا ہے جو قسطوں کا پلان چل رہا ہے وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا ہے۔ جو اگر آپ لوگ قسطوں میں لینا چاہتے ہیں تو ان کی فائلز ابھی چل رہی ہیں، فائلز مارکیٹ میں آ گئی ہیں، اور اس کے علاوہ بکنگ وغیرہ چل رہی ہے، تو آپ یہاں پہ اپرچونیٹیز اویل کریں، کیونکہ یہ ایک پیٹرن ہے، ایک نمونہ ہے۔ یہ پوری سوسائٹی وزٹ کرا کے دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ یہاں کا دیکھیں، ایک ایک گلی میں ہزار گھر بنا ہے، تو وہ گھر کس نے بنایا ہے؟ 500, 100, 200 اس طرح کی ترتیب میں یہاں پہ کمپنیز نے اپنے گھر بنا کے بیچے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی برانڈز کمپنیز تھیں، یہاں پہ ہر طرح کا برانڈ آیا ہے، انہوں نے کام کیا ہے۔ تو مثلا بڑے انویسٹر کے ساتھ چھوٹے انویسٹر نے بھی مل کے کام کیا ہے، ایک یہاں پہ لیونگ کا ماحول بنایا ہے۔ تو یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کے پاس ارننگ کی اپرچونٹی بھی ہے، پھر لیونگ سٹینڈرڈ ہے، آپ یہاں پہ خود بھی رہ کے اپنا کام، کاروبار، بزنس چلا سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو کمرشل ملے گا، یہاں پہ جیسی سوسائٹیز کی طرف لوگ موو کرتے ہیں تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی یہاں پہ آپ کو ہر طرح کا برانڈ دیکھنے کو ملتا ہے، جس میں آپ اپنے کاروبار کو بھی بڑھا سکتے ہیں۔ تو کاروبار کی بھی ایک اچھی اپرچونٹی ہے، شاپس میں، کمرشل میں آپ انویسٹ کریں تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ اور اگر آپ کسی سوسائٹی میں پلاٹ لیتے ہیں تو اس میں آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ اچھا، سب سے پہلے تو آپ ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کسی سوسائٹی میں پلاٹ لیتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ ذہن میں مطلب نہ رکھیں کہ آپ نے اپنا پیسہ ڈبل کرنا ہے۔ دیکھیں، سوسائٹیز ابھی یہ پرائیویٹ سیکٹر میں بہت بڑی ایک اپرچونٹی ہے ہم لوگوں کے لیے، اور اس کے اندر کافی لوگوں نے اسٹرگل کی ہے، محنت کی ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو اپروو کیا ہے۔
وہ اس لیے کہ ہم اپنے لیونگ کو سوسائٹی کی طرف موو کریں، جو کہ پہلے مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ گاؤں سے لوگ مائگریٹ کر کے شہروں میں آ گئے، شہروں کے ایریے جو ہے وہ بہت زیادہ کنجسٹڈ ہو گئے، وہاں پہ اب ہمیں ہر طرح کے مسئلے مسائل کی پریشانیاں ہیں، مثلا اس میں وہاں پہ گیس کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہو رہا ہے۔ مسئلہ کیسے ہو رہا ہے کہ لوگوں نے ایک گھر کے اندر 6 لوگوں کو پناہیں دی ہوئی ہیں، رینٹ آؤٹ کی ہوئے ہیں، 5 مرلے کا ایک چھوٹا سا گھر ہے، مڈل کلاس فیملی اس میں رینٹ آؤٹ کرتی ہے، تو اس کے اندر 6 فیملیاں رکھ کے تو وہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوسائٹی کے اوپر ظلم ہوتا ہے، جس کے اندر کنزمپشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب کنزمپشن کس طرح کی زیادہ ہوتی ہے؟ جب آپ کو پاور بجلی کی ایک لمٹ میں ملتی ہے تو وہاں پہ کنزمپشن اس کی زیادہ ہونے کی وجہ سے ٹرانسفارمر ٹرپ کر جاتے ہیں، سارا دن وہاں پہ لائٹ نہیں ہوتی، پانی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، پانی کا لیول نیچے چلا جاتا ہے، اور آپ کو بڑے شہروں میں پانی کا بھی مسئلے کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح جب گیس کی باری آتی ہے سردیوں میں، تو وہاں پہ گیس اتنی استعمال ہوتی ہے کہ وہاں پہ آپ اپنے گھر میں اپنے چولہے پہ ہانڈی یا روٹی بھی نہیں بنا سکتے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جب آپ سوسائٹی کی طرف موو کریں گے تو ان مسائل سے آپ بچ جائیں گے۔ کس طرح بچیں گے؟ کیونکہ سوسائٹیز میں ہر طرح کے سٹینڈرڈز کا خیال رکھا جاتا ہے، سوسائٹی بنانے سے لے کے گھر کے بنانے تک، رہائش تک آپ کو ہر طرح کا سٹینڈرڈ ملے گا جو کہ رول اینڈ ریگولیشن میں ہے۔ اگر آپ وہاں پہ گھر بناتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو سب سے پہلے اپنا گھر کا نقشہ پاس کروانا پڑتا ہے، اور وہ نقشہ رول اینڈ ریگولیشن میں ہوتا ہے۔ چھوٹے گھر کی کیپیسٹی سنگل یونٹ کے طور پر رکھی جاتی ہے، جس کے اندر ایک فیملی رہ سکتی ہے، اس کے اندر دوسری فیملی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس کا ڈیزائن، اس کا پیٹرن، اس کی جو رول اینڈ ریگولیشن ہے وہ اس حساب سے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہر سوسائٹی میں یہ معاملہ ایسے ہی ہوگا کہ ایک گھر میں ایک ہی فیملی رہے گی، تو وہاں پہ کنزمپشن اتنی ہوگی ریسورسز کی، جس میں چاہے بجلی ہے، گیس ہے، پانی ہے، تو سب کو برابر کا حصہ ملے گا اور اسے وہ اویل کریں گے، نہ کہ ان کو پریشانی ہوگی۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے ابھی شہروں کے اندر، کیونکہ شہروں میں پھر ہر طرح کی بہت زیادہ کنجسٹڈ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ ٹریفک کا مسئلہ، وہاں پہ شور شرابہ، اس کے علاوہ اسکولنگ کا مسئلہ، وہاں پہ ٹائم ویسٹ، تو اتنا زیادہ مسئلہ خراب ہوتا جا رہا ہے شہروں میں دن بدن، جو کہ اس کی طرف ایک گورنمنٹ نے اسٹیپ اٹھانا ہوتا ہے، لیکن ابھی اس میں یہ ہے کہ پرائیویٹ سوسائٹی کی ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ ہماری اپنی عوام کی اسٹرگل ہے۔ تو میں کافی لوگوں کی میں نے کمنٹس سوشل میڈیا پہ یہ بھی دیکھے ہیں، سوشل میڈیا پہ یہ دیکھے ہیں کہ جی ابھی سوسائٹیز کا ایک دورانیہ چل رہا ہے، انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے تو زرعی ایریا ختم کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، کوئی بھی سوسائٹی جس جگہ پہ لانچ ہوتی ہے اس کو NOC ملتی ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ زرعی ایریا پہ ہے۔ اس کا زون، اس کا ایریا زیادہ تر بنجر زمین پہ ہوتا ہے جہاں پہ کاشت نہیں ہوتی، تو زرعی ایریا اگر اس میں 15% آ جاتا ہے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بھی ایک ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ ہم نے اپنے گھر نہیں تعمیر کرنے تو پھر ہمارے لیے بہت زیادہ مشکلات بنیں گی۔ تو جب ہم ایک اچھے ماحول میں اپنے گھر تعمیر کریں گے اور ہمیں رہن سہن اچھا ملے گا تو ہم آگے تب گرو کریں گے۔ پھر یہ ہے کہ ابھی اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں بزنس کے حوالے سے بات کریں تو ہمارے پاس جتنے بھی غیر ملکی لوگ ہیں جو دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں، تو ان کی ایک بہت بڑی پارٹیسپیشن ہے، جو کہ اپنا جو وہاں پہ سرمایہ کما رہے ہیں تو وہ ان کو ایز اے سیونگ، ایز اے ایسٹ کے طور پہ پاکستان میں کیسے انویسٹ کر رہے ہیں، پیسہ پاکستان میں بھیجتے ہیں اور وہاں پہ پراپرٹی بائی کرتے ہیں، جس سے ان کو فائدہ ہی ہو رہا ہے۔ آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں جس کو نقصان ہوا۔ اس سے کیا ہوگا؟ جب باہر سے پیسہ آتا ہے، ہمارے پاس ابھی بیچنے کو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے جتنے بھی باہر لوگ الحمدللہ پوری دنیا میں رہ رہے ہیں، تو ان کی ایک بہت بڑی پارٹیسپیشن ہے کہ وہاں سے وہ پیسہ پاکستان میں بھیجتے ہیں، وہاں پہ اپنی محنت مزدوری کرتے ہیں، حق حلال کی کماتے ہیں اور وہ پاکستان میں پیسہ بھیجتے ہیں، اور پاکستان میں اس پیسے کا استعمال ہوتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے طبقے کو بھی اس کا حصہ ملتا ہے۔ ان سوسائٹیز میں بہت بڑا روزگار پڑا ہے، یہاں پہ لیبر طبقہ ہے، مٹیریل والے ہیں، اس میں بہت زیادہ لوگوں کی جو ہے وہ گھر کا چولہا جل رہا ہے۔ تو جب ایک سوسائٹی بنتی ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں ایک مزدور ہے، مثلا یہاں سے اتنے لوگوں کا روزگار چلا ہوا ہے، جس کے اندر اگر میں گننا شروع کروں تو
ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہاں پہ اینٹوں کا کاروبار ہے، یہاں پہ سریے کا کام ہے، سیمنٹ کا کام ہے، بجلی کا کام ہے، پلمبر کا کام ہے، اسی طرح ان کی لیبرز کا کام آ جاتا ہے، پھر مٹیریل جو لوگ فروخت کرتے ہیں ان کا کام آ جاتا ہے۔ تو اس کے اندر بے شمار مڈل کلاس فیملی کے لوگ ہیں، پھر جو ہائی کلاس کے لوگ ہیں جو کہ اپنے پلاٹ کے اندر انویسٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ گھر تعمیر کرتے ہیں، وہاں پہ پلازے کے اندر انویسٹ کرتے ہیں، تو وہاں پہ برانڈز آ رہے ہیں، جوتے کپڑی کے وہاں پہ دکانیں شاپس کھول رہی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں ہر طرح کا طبقہ، تو یہ پیسہ سرکولیٹ ہو رہا ہے، پیسہ تقسیم ہو رہا ہے، ہر بندے کے پاس جا رہا ہے، اس کو کھانے کو مل رہا ہے، اس کا چولہا جل رہا ہے، اس کا گھر آباد ہو رہا ہے۔ تو برائے مہربانی ایسی کمپین کا حصہ مت بنے جو آپ کو ایک ملک کی ترقی سے روکتا ہو۔ تو ابھی ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ انڈر ڈیولپ ہے، پاکستان کو ابھی ڈیولپ ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے، تو ہمارے پاس جو اپنی سٹرگل ہے، ہم جو پرائیویٹ لیول پہ اپنا کام کر رہے ہیں تو اس کا بھی یہ ہے کہ خیر مقدم کیا جائے، اس کو اپریشیٹ کیا جائے، اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا جائے، تاکہ ایک ہمارا ملک بھی گرو ہو، لوگوں کا بھی بھلا ہو، اپنا بھی بھلا ہو، نہ کہ ان کمپین کا حصہ بنے جو کہ رکاوٹ ہے۔ تو نیگیٹو ہمیشہ کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے، آپ کو ہمیشہ پازیٹیو کی طرف ہی پاؤں رکھنا چاہیے تاکہ فائدہ ہو۔ فائدے کی اگر آپ بات سوچیں گے تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو یہ ہے کہ میری کافی زیادہ ویڈیوز آتی ہیں یوٹیوب پہ، آپ نے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے، میری بھی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو جس جگہ پہ جو بہتر اپرچونٹی ہوگی انویسٹمنٹ کے حوالے سے، کنسٹرکشن کے حوالے سے، پلاٹ کے حوالے سے، سوسائٹی کے حوالے سے، تو میں ساتھ ساتھ اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ میرے چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں اور اس کے علاوہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اپنی رائے بھی دیں، کمنٹس میں بھی اپنا بھی بتائیں کہ آپ کیا چیز چاہ رہے ہیں، آپ اپنا پلانز بتائیں کہ آپ کا کیا خیال ہے، آپ کس طرف جا رہے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں اور آپ کی انویسٹمنٹ کہاں ہے۔ اگر آپ انویسٹمنٹ کے لیے مشورہ لینا چاہتے ہیں تو بردر یہ ہے کہ میرے پاس جتنی اپرچونٹی ہوگی، جتنا نالج ہوگا، میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کروں گا، اور جس حد تک میں اپنی سروسز دینا چاہوں گا میں آپ کو ضرور دوں گا اور بتاؤں گا۔ تو یہ ہے کہ بعض دفعہ لوگوں کے پاس پیسہ پڑا ہوتا ہے لیکن وہ انویسٹ نہیں کرتے۔ میری بات یاد رکھیے گا کہ پیسہ کبھی بھی آپ کا ڈبل نہیں ہوتا، نہ ہی اس کا فائدہ ہوتا ہے جب تک آپ اس کو سرکولیٹ نہیں کرتے، جب تک آپ اس کو انویسٹ نہیں کرتے۔ کسی بھی جگہ پہ آپ کو فائدہ مند والی جگہ پہ آپ اس کو انویسٹ کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، پھر آپ کی اس کی قیمت بڑھے گی، ورنہ آپ کی ویلیو اس میں ڈی ویلیو رہے گی۔ تو آج کا یہ جو ٹور تھا میرا، یہ فیصل ملٹی گارڈن B17 کا تھا، فیصل ہل کا تھا، FMC کے حوالے سے تھا۔ تو اس میں کافی ایریا انویسٹمنٹ کے حوالے سے پڑا ہے۔ پراپرٹی میں بھی آپ انویسٹ کر سکتے ہیں، پراپرٹی کی یہ لائن ہے۔ میرے پاس جتنی بھی چینل پہ ویڈیوز آئیں گی وہ پراپرٹی، نقشہ جات، کنسٹرکشن، ٹپس اینڈ ٹرکس، سیونگ مثلاً اسی حوالے سے آئیں گی۔ تو یہ ایک اس میں جتنے بھی جڑے ہوئے ساری فیلڈز ہیں، جس میں الیکٹرک ہے، پلمبنگ ہے، ٹائل کا کام ہے، اس کے علاوہ انٹیریئر کا کام ہے، سیلنگ کا کام ہے، لائٹس کا کام ہے، بے شمار اس میں جتنے بھی کام ہیں اس کے حوالے سے میں آپ کو یہاں پہ اپڈیٹ دیتا رہوں گا، اور جتنی بھی میرے سے نالج ہوگی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگر کسی کو کوئی فائدہ ہوگا تو انشاءاللہ وہ دعاؤں میں یاد رکھے گا، وہ مجھے یاد رکھے گا، تاکہ کسی کو فائدہ ہو۔ آپ اگر کسی کو فائدہ دیں گے تو اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا۔ وقت میں موجود ہوں فیصل ہل کے اندر، فیصل ہل کا ایریا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو ڈیولپمنٹ پوری کی پوری نظر آ رہی ہے، جس میں گراؤنڈ پہ آپ کو گرین انفراسٹرکچر، لائٹس کا کام، روڈز کا کام، یہ کوئی اتنا چھوٹا ایریا نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہم اتنی بڑی بات کر جاتے ہیں لیکن ہم ورتھ کو نہیں دیکھتے، کام کو نہیں دیکھتے، سٹرگل کو نہیں دیکھتے۔ 1.5 لاکھ کنال، 1 لاکھ کنال کے اوپر ڈیولپمنٹ کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم اپنے گھر کے باہر ایک چھوٹی سی گلی یا پائپ لائن نہیں بچھا سکتے، لیکن جب باتیں کرنے پہ آتے ہیں تو ہم بڑوں بڑوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یہاں پہ ابھی دیکھیں پلاٹ ہی پلاٹ پڑے ہیں۔ یہاں پہ آپ کنسٹرکشن کے لیے انویسٹمنٹ کریں، یہاں پہ آپ اپنے گھر بنانے کے لیے انویسٹمنٹ کریں، آپ کو موسٹ ویلکم ہے۔ یہاں پہ ایک آپ کو اچھا مال ملے گا۔ راولپنڈی اسلام آباد کے مضافات میں یہ ایریا ہے، کچھ اسلام آباد میں ایریا آ رہا ہے، کچھ پنڈی میں آ رہا ہے۔ یہاں پہ آپ کو ایک لیونگ سٹینڈرڈ مل رہا ہے، ہوا اچھی مل رہی ہے، پرفضا یہاں پہ موسم ہے، اور ویو بہت اچھا ہے مرگلہ کا، اسلام آباد کا۔ یہاں پہ گرین انفراسٹرکچر آپ کو ملے گا، یہاں پہ پھول پودوں کا نظارہ ہے، یہاں پہ آپ ہر طرح کی اپرچونٹی ہے، روڈ کی فیسلٹیز ہے، قریب ترین ایریا ہے، ایکسیس ہے۔ اس کے علاوہ آپ پھر کہاں اور کیا چاہتے ہیں، میں اس سے بڑی بات نہیں کر سکتا۔
ٹاؤن میں پلاٹ چاہیے، B17 میں آپ کو کوئی پلاٹ کی سروس چاہیے، FMC میں اور ملٹی گارڈن فیز 2 میں، فیصل ہل فیز 2 میں، تو آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے، آپ اس کے اوپر واٹس ایپ کریں۔ اگر آپ کو پلاٹ کے حوالے سے کوئی معلومات چاہیے، مشورہ چاہیے، انویسٹمنٹ چاہیے، کوئی چیز بائی کرنی ہے، کچھ چیز سیل کرنی ہے، تو آپ میرا نمبر اپنے پاس سیو رکھیں، واٹس ایپ پہ اپنی ڈیٹیلز بھیجیں، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ رابطے پہ رہوں گا، اور میں آپ کو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو بھی بندہ لینے یا دینے میں ہے اس کو فائدہ ہو، نہ کہ کسی کو نقصان ہو۔ تو اگر کسی جگہ فائدہ ہوگا تو میں انشاءاللہ آپ کو لازمی بتاؤں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ سے گزارش ہے، میرے اس چھوٹے سے چینل کو آپ سبسکرائب لازمی کر لیں، اور اس چھوٹی سی محنت کو میری کو بھی آپ اپریشیٹ لازمی کریں۔ اگر کانٹینٹ اس سے زیادہ اچھا چاہیے، کسی اور جگہ کی ڈیٹیل چاہیے، تو وہ بھی آپ مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو کس جگہ کا وزٹ چاہیے، کس جگہ کا ویو چاہیے، کس جگہ کے آپ کو انالیسس چاہیے، فنڈامنٹل انالیسس چاہیے، ٹیکنیکل انالیسس چاہیے، کسی سیکٹر کے، کسی سوسائٹی کے، اور وہاں کی تفصیلات چاہیے، تو آپ مجھے لازمی بتائیں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ میں اپنے چینل پہ اسی طرح کے ویڈیوز کوشش کروں گا، اچھی سے اچھی ویڈیو، انفارمیٹیو ویڈیو میں اپلوڈ کرتا رہوں، لیکن اس میں مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے۔ کائنڈلی میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور کسی بھی قسم کی ہیلپ چاہیے تو میرے پاس واٹس ایپ نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔